کچھ لوگ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہم سے اندر ہی اندر نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور دشمنی نبھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر اپنا دکھ سکھ ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارے اپنے نہیں۔ اور ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایک تو جو منہ پہ دشمنی نبھا رہا ہو سمجھ آتی ہے، لیکن جو انسان اندر ہی اندر آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہو، ایسے لوگوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور ان میں پوائنٹ کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ زندگی میں رہتے ہیں اور ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی جو آپ کو جگہ جگہ پہ نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کو ڈچ کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر نئے لوگ ہیں، ہمیں چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک فیملی بن سکیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں اور ان کا حل نکال سکیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو آپ کے فیس پر تو آپ کے اپنے ہیں مگر پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس کوئی بیٹھا شخص کا پتہ چل سکتا ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ۔ یہ ٹو فیس لوگ ہوتے ہیں، دوگلے لوگ۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ دکھ پریشانی میں آپ سے ہر بات نکلوا لیتے ہیں، جیسے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور آپ نے جلدی سے ان کے ساتھ بات شیئر کر دی، آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل جائے گا اور آپ ان کو اپنی ہر بات بتا دیں گے، لیکن وہ آپ کو الٹا ہی مشورہ دیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ آگے چل کر آپ کو بہت سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ غلط کر رہا تھا تو وہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ بے شک آپ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں، لیکن اگلی بار کے لیے احتیاط کریں، کیونکہ یہ ایک سبق تھا جو آپ اپنے سیکھ لیا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں تنقید کرنے والے لوگ۔ ایسے لوگ جو آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں، آپ کسی بھی کام میں اپنا 100% دے دیں، پر یہ لوگ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں آپ کو ڈچ کرنے کا، آپ کو تنگ کرنے کا، آپ کا موڈ خراب کرنے کا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کچھ بھی کر لیں، وہ کہیں گے اس میں کیا کمال تھا، میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے بھی یہ کر لیا۔ اس لیے یہ کبھی بھی آپ کی کسی بھی بات سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے ان کے لیے چھوٹا سا کام بھی کر لیں یا بڑا سا بھی کام کر لیں، اپنے تو وہ ہیں جو آپ کے چھوٹے سے کام کو بھی سراہیں، آپ کی چھوٹی سی خوشی میں بھی خوش ہو جائیں، جو آپ کے ان کو یہ ضرورت نہ ہو کہ آپ بڑا بڑا کوئی کام کریں گے تو پھر وہ خوش ہوں گے۔ خوش ہونے والے جو آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کی چھوٹی سی خوشی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ یہ تنقید کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روکا ٹوکی کرتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، ایسی خواتین سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہیں آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، ان کی جیلسی کو انجوائے کرنا ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، میں ان کے لیے جتنا مرضی اچھا کر لوں لیکن وہ میرے سے خوش نہیں ہو سکتے، وہ تنقید کا کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے۔ میں ایسے لوگوں کو انجوائے کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے، ان کی تنقید کو خاموشی سے آپ چپ کر کے بس کری جائیں برداشت، اور ان کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کو ان کے دل کی بات پتہ۔ اس لیے آپ کریں اپنی مرضی، جو آپ کے دل میں آئے آپ نے وہی کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکالیں۔ اس کے بعد ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جب آپ پر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی ٹینشن ہو، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ چغلیاں کرنے کے لیے ویسے تو دن رات آپ سے رابطے میں رہیں گے، لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے، رپورٹیں لینے کے لیے، دنیا دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے گا یہ سب سے پہلے آپ سے دور ہوں گے اور نظر ہی نہیں آئیں گے دنیا پہ کہ یہ ایسے لوگ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے تو وہ ہے نا جو آپ کے سکھ دکھ میں، مشکل وقت میں، پریشانی میں آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کو پریشانی میں چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو۔ جیسے ہی آپ پہ آزمائش آئی وہ آپ سے سائڈ پہ ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی سائڈ پہ رہنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں، کیونکہ ان کی عادت ہے، یہ نہیں باز آ سکتے اپنی حرکتوں سے، لیکن ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے۔ ہم نے ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی، اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینی، کیونکہ ہم لوگ جتنا ان کی باتوں کو ہیوی کریں گے وہ ہم پہ اور ہوتی جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔
ایسے لوگ ہمارے اپنے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک قسم کے اور لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، جو آپ نے کوئی بھی چیز لیا، اپنے لیے کپڑے لیے، جوتے لیے، کچھ بھی لیا، ان لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوگی۔ وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی خوشی ملے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں بھی نہ ہو، وہ کبھی بھی نہیں اس چیز کو کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بھی آپ کا بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو وہ کوئی نہ کوئی اس چیز میں بھی، آپ کی خوشی میں بھی کوئی نہ کوئی نقطہ نکال دیں گے کہ جس سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، آپ کی وہ خوشی خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں میں آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے خونی رشتے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں آگے چلتی ہیں اور بچوں میں بھی پھر تنقید کرتے ہیں، بچوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں تنقید کا، ان میں بھی کیڑے ڈالتے ہیں تاکہ ماں باپ پریشان رہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے ہمارا بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جب ایک انسان آپ کو بار بار ڈچ کرے، بار بار تکلیف دے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو بار بار تکلیف دیں؟ کیونکہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ تو ہمیں تنقید نہیں کریں گے، نہ ہی وہ ہمارے ساتھ ایسی بات کریں گے کہ ہماری خوشی خاک میں مل جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، اس میں کچھ بھی آپ کو کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔